للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ ساری تعریفیں اللہ سر کو برتر کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں دوستوں، محترم امیر مقامی ڈاکٹر سید اسلام الدین جوہری صاحب، سید شاہ شمس الدین خانی صاحب، آج کے مدرس اور رفقائے عزیز، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، موجودہ حالات یہ ہمیشہ ایک کرنٹ ٹاپک رہا ہے۔ موجودہ حالات کیا ہیں؟ اگر ہم قرآن کی زبان میں بیان کرنا چاہیں تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر میں اور زمین میں اور سمندروں میں فساد برپا ہے، اور یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر اگر موجودہ حالات کو مزید ہم قرآن کی زبان میں بیان کرنا چاہیں تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ اپنے منہ کے پھوکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے جو اجتماعی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں جب قوموں پر سخت حالات آتے ہیں تو ان پر وہ رد عمل بھی ظاہر ہوتا ہے، اور وہ رد عمل ہے انتہا پسندانہ فکر، رویے، اندھی جذباتیت، فکری اور فقہی جمود، ناعاقبت اندیشانہ شدید مزاحمت، کبھی کبھی تشدد اور جارحیت۔ یہ اس طرح کے رویوں سے یہ رد عمل عبارت ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے خوشنما قسم کے نام اور ٹائٹل وہ دیتے ہیں۔ عزیمت ہے، یہ جرات ہے، ہمت ہے، یہ دل فریب قسم کے لبادہ اوڑھ کر یہ رد عمل آتا ہے، اور اس رد عمل کے اندر حقائق اور واقعات پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور اس رد عمل کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے جو مخالفین ہوتے ہیں، جو انہیں تلقین کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ ان کو اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتے ہیں۔ ان کی کوئی خوبی بھی ان کو دکھائی نہیں دیتی، کوئی خوبی ان کو دکھائی نہیں دیتی، اور ان کو ہر بات کے اندر بزدلی، کم ہمتی ان کو دکھائی دیتی، اور جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی حماقت ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس رد عمل کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ بظاہر یہ دونوں الگ الگ رد عمل ہیں، لیکن یہ دونوں بھی منفی سوچ کا نتیجہ ہے، نگیٹو تھنکنگ کا نتیجہ ہے۔ یہ دونوں بھی بظاہر یہ دونوں الگ الگ ہیں، پسپائی، خود سپردگی وغیرہ، اور پھر جذباتیت، یہ دونوں الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن دونوں ایک ہی منفی سوچ کا نتیجہ ہے۔
اس کے برخلاف ایک تیسرا رد عمل ہے جو قوموں میں ظاہر ہوتا ہے. اجتماعی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں اگر ظاہر نہ ہو اور یہ رد عمل پیدا نہ ہو تو موجودہ حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب اس کے اندر موجود ہے. وہ رد عمل کیا ہے؟ وہ رد عمل ہے ریزیلنس کا رد عمل. اس کو اردو میں ہم کہیں گے ارتجاعیت، لچک. ارتجاعیت اور لچک. سخت حالات کے نتیجے میں ان پر ایک مصیبت آ گئی. مصیبت جب آ گئی تو ظاہر ہے کہ مصیبت ان پر وہ پوری دنیا میں قائدانہ رول ادا کرے گا. جو کام کرنے والی آبادی ہوگی. اس کے برخلاف امریکہ اور یورپ اور رشیا بوڑھا ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا، اور 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد 60% سے زیادہ ہو جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر کوئی پروڈکٹیوٹی، پیداواری قوت ان کے اندر باقی نہیں ہوگی. یہ کچھ خوشائن پہلو ہیں. پھر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اب اس وقت ہمارا ملک شدید ترین فرقہ وارانہ جارحیت کے زد میں ہے. ہندو قوم پرستی اس وقت سماج کی قوت بن چکی ہے اور اقتدار کے باغوں کی اب اس وقت مالک بن چکی ہے. فرقہ وارانہ منافرت، فرقہ پرستی، فرقہ وارانہ جارحیت یہ ملک کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کو ہر وقت ایک ذریعے کے طور پر، ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا. ہزاروں بڑے بڑے فسادات یہاں پر ہوئے اور حالات اتنے بدلے ہیں کہ یہاں بگڑا ہوا آدمی وہاں جا کر سدھرتا ہے اور وہاں جا کر اس کے بچے حفظ قرآن اور پھر نماز کے پابند ہوتے ہیں. یہ وہ حالات ہیں. اور جو ہولوکاسٹ ہوا اسی کے نتیجے میں یہودی ابھرے اور پوری دنیا کے اوپر چھا گئے. وہ سخت حالات ان کے اوپر آئے تھے، سخت حالات ہی کا نتیجہ تھا اور جس کے نتیجے میں وہ ابھر کر سامنے آئے. تو دوستو بزرگوں، یہ 3 رد عمل ظاہر ہوتے ہیں. 2 رد عمل بہت منفی ہیں، اور اگر آپ دائیں جائیں گے بھی تو خطرہ ہے، بائیں جائیں گے بھی تو خطرہ ہے. پل صراط ہے، اس کے اوپر سے چلنا ہے اور پھر قوم اور ملت کو ارتجاعیت کے رد عمل پر ڈالنا ہے. اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ میں غور کیا جائے. تو یہ سب حالات ایسا نہیں ہیں کہ ابھی آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے. اور جب کبھی سخت حالات آتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ حالات کی خرابی دراصل اس بات کا پیش خیمہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا سارٹ انالیسس کریں. ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ویکنیسز کیا ہیں، اپارچونیٹیز کیا ہیں، ہمارے لیے تھریٹس کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں. اس کا ایک ہی کا راستہ ہے اور رویہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے میں نئے آئیڈیاز، نئے افکار، نئے خیالات اور نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اسی ارتجاعیت نے صنم خانے سے کعبے کو پاسباں دلا دیے، صنم خانے سے پاسباں دلا دیے کعبے کو. جب چنگیزیوں نے اور تاتاریوں نے حملہ کیا تو یہی ارتجاعیت ہی کا نتیجہ. اچانک سامنے شیر آ گیا
اچانک سامنے شیر آ گیا تو آدمی اس طرح دوڑتا ہے، اس نے زندگی میں کبھی اس طرح دوڑ نہیں لگائی اور عام حالات میں اس کی دوڑ وہ لگا نہیں سکتا۔ تو بالکل اسی طرح جب سخت حالات آتے ہیں تو سوئے ہوئے قوا اس کے جاگ جاتے ہیں۔ تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، تمہارے رسم و رواج، ساری چیزیں اس بات کی ہے کہ مسلمان دیانتداری کے ساتھ مکمل اسلام پر عمل کریں۔ ہم اس وقت جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں وہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ یہ سمجھنا اور اس تھیری کو اپنے اوپر غالب کرنا ہم کر سکتے ہیں، وہ کام ہم ضرور کریں۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح دین کا صحیح شعور حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ اور کیا کرنا چاہیے ہم کو موجودہ حالات میں؟ اتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان میں باہمی اتحاد بین المسلمین۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو۔ منفیت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات کی بولتے جو مسلمان بھی ایک۔